وہ شراب، ایران کی گورنری وغیرہ کا قصہ کیا تھا؟ یعنی جنابی عالی کی علم نہیں ہے؟ کون سی بات نہیں جانتا ہوں خبیث؟ کیوں پوچھتے ہو مختار؟ تم بے وقوف اور احمق لوگوں سے باتیں بلوا سکتے ہو۔ درست، تم ان کی ادائیگی میں خوب مہارت رکھتے ہو۔ آج کی رات تم اس مہمانی میں آئے، کون سا منحوس ارادہ رکھتے ہو عمر سعد؟ ہم آئے ہیں آپ کی نئی شادی پر مبارکباد دینے کے لیے۔ کیا برا کیا ہم نے؟ دل کی بات کہو خناس۔ مختار، ہم اسی ارادے سے آئے ہیں، شک مت کرو۔ نعمان ابن بشیر تمہارا نیا سسر، سمرہ ابن جندم تمہارا پرانا سسر، دونوں عرش سے فرش تک کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ تم بہت ہی اچھے اور ہوشیار شکاری کے جال میں پھنس گئے ہو۔ نعمان خلیفہ کا کرتا دھرتا آدمی ہے، جو بھی تم اس سے مانگو گے تمہیں بیٹی کے جہیز میں دے دے گا۔ بس جلدی نعمان سے ملنے کی کوشش کرو۔ کیا بات ہے؟ آقا، کیان آئے ہیں۔ کیان؟ رات کے اس وقت؟ تعارف کراؤ اور اندر لے آؤ۔ تعارف کیا آقا، مگر ان کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ خوش آمدید میرے پہلوان۔ خوش رہیں جناب مختار۔ خوش آمدید بانو۔ خوش رہیں برادر۔ عمر سعد ہمیشہ اپنی مونچھ پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، بڑا غیرت والا ہے۔ ابھی تک کیان کو ایک رقیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس ادا نے تو مجھے مار دیا۔ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے باپ کے فرزند ہو جس نے ایران کو فتح کیا۔ شرم کی بات ہے کہ ایک ایرانی کو دیکھ کر تم اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ رات کے اس وقت وہ بغیر دلیل کے نہیں آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ کیان مختار سے دشمنی رکھتا ہے بانو؟ دشمنی نہیں رکھتا شیخ، وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی دوستی بھی ایک معمہ بن گئی۔ ایسے شخص سے دوستی جو اپنے باپ کا قاتل ہے۔ مختار کا باپ ایرانیوں سے لڑی جانے والی جنگ میں مارا گیا، باپ کے قاتل سے دوستی کیسی؟ مختار اسی وجہ سے منفرد آدمی ہے۔ میں حسد نہیں کر رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی مختار کے دوستوں کو دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے۔ معاویہ مر گیا۔ نہیں، یقین کریں مختار، خبر سچی ہے موت کی۔ اس وقت خلیفہ یزید بن گیا ہے۔ تعجب ہے، اس دنیا سے اندھا ہو کر گئے۔ یہ سب کچھ کیا 2 گز کفن کے لیے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نادانی ہے۔ اندر آؤ کیان۔ نہیں مختار، میں شیرین بانو کے ساتھ آیا ہوں، معلوم نہیں تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اجازت دے تو رفع زحمت کروں؟ یہ کیا مذاق ہے کیان؟ میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کیان کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بانو شیرین تھوڑی دیر عمرہ سے احوال پرسی کریں گی، جب تک میں زیربی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ جی آقا، میں اور کیان ایک ساتھ، آپ اور آپ کے بہنوئی ایک ساتھ۔ تشریف لائیں بانو۔ میری بہن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔
آپ خود کو پریشان مت کریں ابو اسحاق، کانوں میں انگلیاں رکھ لوں گی تاکہ کچھ سن نہ سکوں۔ جی تشریف لائیں بانو۔ بن بلائے مہمان نہیں چاہیے عمرہ۔ تم مہمان نہیں ہو شیری، گھر کی مالکہ ہو۔ زیربی نے بتایا کہ گھر میں مہمان ہیں، معاف کیجیے گا، بیجا ٹپک پڑے۔ کیسی بات کر رہی ہو، آ جائیں۔ کیسی ہو شیری؟ مت پوچھو عمرہ، میری مدد کرو۔ اب میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں، اطاعت کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قیان رات کے اس وقت ہمیں یہاں لایا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جاریہ کے لیے آیا ہو۔ استغفار کرو شیری، جاریہ شوہردار ہے، شادی شدہ ہے۔ کیان سے یہ ممکن نہیں کہ وہ خود کو گناہ سے آلودہ کرے۔ میں کیان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ میری عزت سے کھیل سکو اور آج کی شب میرے لیے تنگ کر دو۔ کوئی بات نہیں، جلد اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تم اگر چاہتے تو آج کی شب ایسا سلوک نہ کرتے۔ بےہودہ باتوں سے پرہیز نہیں کر سکتے ہو؟ ایسی بات کرو کہ ہم بھی مستفیض ہوں۔ مختار، شیخ کا کہنا ہے کہ تم نے قیان کو جان بوجھ کر دعوت دی ہے۔ اگر یہ سچ ہوا تو خدا کی قسم میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی اپنی سوچ ہے، تم کیوں شک کرتی ہو عمرہ؟ شک کرنا کوئی عیب نہیں، شک سے ہی انسان پروان چڑھتا ہے۔ کیان ایسی خبر لایا ہے کہ جس کو سننے کے لیے مدتوں سے میں بے چین تھا، ایسی خبر کہ جس کو سننے کی طاقت شاید شیخ نہ رکھتا ہو۔ قال المؤمنین معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دلیل قیان کے آنے کے لیے کافی ہے۔ واہ مصیبتہ! تمہیں تسلی ہوئی؟ اس وقت قیان کے آنے کا مقصد خلیفہ کی موت کی خبر تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی باتیں سن کر اپنا ہوش نہیں کھو بیٹھوں گی۔ خبر سچی ہے مختار؟ ہاں عمرہ، سچی خبر ہے۔ آخر کار تنگ خبر نے امت کے خلیفے کو اپنے اندر لے ہی لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کاش معاویہ حسن ابن علی کے ساتھ ہونے والی صلح نامے پر پابند ہوتا تو خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت میں منتقل نہ کرتا۔ معاویہ اس قدر مہربان خلیفہ تھے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی خدا پسندانہ خدمات کیسے فراموش کی جا سکتی ہیں؟ معاویہ نے ان لوگوں کی کوئی کم خدمت نہیں کی ہے۔ عرب اور عجم میں جو قانون نافذ ہے وہ معاویہ کی دانش و حکمت ہی تو ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غریبوں اور یتیموں پر کس قدر شفقت کرتے تھے۔ ایک لاچار ضعیفہ عازم حج تھی، مہربان خلیفہ نے اس پر اس قدر شفقت کی۔ چلو اٹھو جاریہ، چلو چلتے ہیں، سب میں کالے کپڑے پہنو۔ کہاں شیخ؟ آدھی رات ہے۔ رات کو نکلنا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے کہ سورج نکل آئے۔ میں اس مختار کے ساتھ کس طرح اور کیسے رات گزار سکتا ہوں؟ اچھا تو تم میری رقیب ہو؟ آپ ایک رئیس اور باشرف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، میں ایک ایرانی سادہ عورت ہوں۔ اس زمین کی طرح رہو گی جس پر سورج کی کرنیں نہ پڑی ہوں؟ معلوم ہے خون کس رنگ کا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکی۔ معلوم ہے کہ نہیں سمجھو گی کیونکہ تیرے چہرے میں خون ہی نہیں ہے۔ سفید لباس پہنو تاکہ اس مردے کی طرح لگو جو قبر سے اٹھا ہے۔ ایک فاسق کی بیوی بننے سے مردہ بننا بہتر ہے۔
کیا جہنم میں۔ بہت بے رحم ہو مختار، یہ کوئی جواں مردی نہیں ہے مختار، وہ ہمارے مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا۔ تم نے اس بےہودہ طریقے سے مجھے شرمندہ کرایا۔ کس بےہودہ طریقے کی بات کرتی ہو عمرہ؟ یہی کہ تم نے اپنی زبان سے ان پر وار کیا، اشاروں سے تم نے ان کی بے عزتی کی ہے اپنے غصے کے جذبات کے عین مطابق۔ واقعی شرم آور بات ہے۔ عمرے ساتھ آج رات دلال بن کر آیا تھا، مہمان بن کر نہیں۔ اس لیے آیا تھا کہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان دلالی کرے۔ مجھے اکسانا چاہتا تھا کہ میں اپنے سسر حاکم کوفہ جو خلیفہ کے خاص الخاص فرد ہیں، ان سے بیٹی کے جہیز میں فرمانداری کے عہدے کا مطالبہ کروں۔ یہ کوئی کم توہین نہیں ہے میری اور تمہاری۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں اس کی قدم بوسی کر کے اس کے آگے جھک جاؤں؟ کیا واقعی ایسا مطالبہ کر رہا تھا؟ ہاں، اپنی بے شرمی اور بے حیائی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا ہی چاہتا تھا۔ واقعاً رے کی حکومت کے لیے دلالی کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا بے شرم انسان؟ میں کتنی سادہ تھی کہ جاریہ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی، یعنی مبارک بادی کے لیے آنا ملنا جلنا سب بہانہ تھا۔ خدا کی قسم عمرہ، اگر تم نہ ہوتی تو آج رات اس ملعون کو جس نے میری 15 سال سے نیندیں حرام کر رکھی ہیں اس کی گردن توڑ دیتا۔ اس نے ایک بار پھر میرے ایمان پر حملہ کیا ہے، فرزند علی کی حمایت سے مجھے روکنا چاہا ہے۔ 15 سال مجھے استراب میں رکھا ہے۔ خدا چاہے تو ضرور جبران کروں گا۔ خناس بے غیرت انسان، علوی حکومت کو دوبارہ زندہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ کوفہ کل جنگ کا میدان ہوگا۔ جتنا ممکن ہو تیرے باپ کو راضی کریں گے کہ خود کو دستبردار کر لے۔ راضی نہ ہوئے تو تلوار اٹھاؤ گے؟ کیا کرنا چاہیے عمرہ؟ وہ لباس